کہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا، پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا۔ میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا، جنگیں ہوئی، واپس آیا، واپس میں آ گیا، وہ نوجوان نہیں آیا۔ تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی، قدم پکڑ لیا، کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا، انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا، گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا ہوں، آیا نہیں، واپس نہیں آیا۔ حضرت تاج بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی، جب تک نہیں لوٹاؤ گے میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہوں تو واپس پکڑ لو، حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ، جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں۔ بے شک دیکھنا آج بھی وہ کرامات زندہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ وہ خاتون بیٹھی، اس کے بعد روتی رہی۔ تاج بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اے دیوانی اٹھ، وہ نیم کے درخت کے ساتھ سامنے جا، دیکھ کون سویا ہے۔ وہ عورت آتی ہے، دیکھا وہ نیم کے درخت کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہوا، جو غائب کہاں سے امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا۔ اس کو اٹھایا، چمٹایا، گلے سے لگایا، پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز، میرے لال، اتنے دن غائب ہو گیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا، ہانگ کانگ کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا، میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں، ہوٹل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا، ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ کلندر صفت سے مجھے ایک تماچا مارا اور کہا اے لڑکے تو یہاں عیاشی کر رہا ہے، تیری ماما تیرے گھر پر رو رہی ہے۔ میں ڈر گیا، یہ بابا یہاں جرمنی میں کہاں سے آئے، کون بابا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری ماں رو رہی ہے، میں کیسے جاؤں، ابھی اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے میرے پیٹھ پر مارا تو میری آنکھ بند ہو گئی اور مجھے غشی آ گئی۔ اب میں اٹھاؤں تو دیکھ رہا ہوں یہ درخت ہے اور تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ وہ خاتون کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں کون بابا جرمنی میں آیا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاج بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ وہ لڑکا چیخ پڑا ہاں یہی تو وہاں پر آئے تھے، وہاں سے لائے۔ یہ اولیاء ہے پل بھر میں، اسی لیے میں نے کہا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ان کی صفات ہے میرے عزیزوں، اولیاء کاملین کی ان زندگیوں کے بعد ایک میسج میں اب دینا چاہوں گا، وقت شاید کافی ہو گیا ہے، میں سمیٹ کر کے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الاولیاء کی ان فیوز سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے اے حاضرین بزم، علماء، ہم سب آج کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی شان میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا قرآن لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف؟ سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں اور باپ آس پاس ہے، ماں آس پاس ہے، بچہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ باپ جہاں چھوٹا، ماں جہاں چھوٹی، بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے، پتہ نہیں کون پکڑے گا کیا کرے گا۔ ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے، جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں، ہر چیز سے روتے۔ سنو آج یہ اولیاء کسی سے، یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل، اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ ایک نعرہ رہتا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے، ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ جیسے بچہ نہیں ڈرتا اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے۔ آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں، کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر، باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں، سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہی کہا گیا تھا۔ آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی، ہمیں بھی اذان دی گئی، سب سے پہلا جملہ میں یہ سکھایا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ پاور کرایا جاتا ہے اے بچے آنے والے کسی اور کو بڑا مت سمجھنا، کسی کا خوف نہ رکھنا، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہوش آتی بچہ بھول جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی، کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا۔ دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا ہے۔ ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے ہی تکبیر باندھی جاتی ہے۔ دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے۔
یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو۔ نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو، وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا، نمرود ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں۔ ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے، تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر